مسلم بن عقیل تنہا 70 سپاہیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے زخموں سے چور چور ہو کر تک چکے تھے۔ ایک دیوار سے کمر لگا کر بیٹھ گئے اور ان کو ایک سواری پر سوار کر دیا گیا اور ہتھیار ان سے لے لیے گئے۔ ہتھیار لینے کے وقت ابن عقیل رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ پہلی عہد شکنی ہے کہ امن لینے کے بعد ہتھیار چینے جا رہے ہیں۔ محمد بن اشد نے ان سے کہا کہ فکر نہ کرے، آپ کے ساتھ کوئی ناگوار معاملہ نہ کیا جائے گا۔ ابن عقیل نے فرمایا کہ یہ سب محض باتیں ہیں، اور اس وقت محمد بن عقیل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ محمد بن اشد کے ساتھیوں میں سے عمرو بن عبید بھی تھا جو امان دینے کے خلاف تھا۔ اس نے کہا کہ اے مسلم، جو شخص ایسا قدم کرے جو آپ نے کیا، جب پکڑا جائے تو اس کو روکنے کا حق نہیں۔ ابن عقیل رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا ہوں، بلکہ میں حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ اور آل حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی جانوں کے لیے رو رہا ہوں، جو میری تحریر پر عنقریب قریب کوفہ پہنچنے والے ہیں، اور تمہارے ہاتھوں اسی بلا میں گرفتار ہوں گے جس میں گرفتار ہوں۔ اس کے بعد محمد بن اشد سے کہا کہ تم نے مجھے امان دیا ہے، اور میرا گمان یہ ہے کہ تم اس امان سے عاجز ہو جاؤ گے، لوگ تمہاری بات نہیں مانیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، تو اب کم از کم تم میری ایک بات مان لو، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی حضرت حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے پاس فوراً روانہ کر دو کہ جو ان کو میری حالت کی اطلاع کر کے یہ کہہ دیں کہ آپ راستے ہی سے اپنے اہل بیت کو لے کر لوٹ جائیں۔ کوفہ والوں کے خطوط سے دھوکہ نہ کھائے، یہ وہی لوگ ہیں جن کی بے وفائی سے گھبرا کر آپ کی والد اپنی موت کی تمنا کیا کرتے۔ محمد بن اشد نے حلف کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن اشد نے اپنا وعدہ پورا کیا، ایک آدمی کو خط دے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی طرف بھیج دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ اس وقت تک مقام زیالہ تک پہنچ چکے تھے۔ محمد بن اشد کے قاصد نے یہاں پہنچ کر خط دیا۔ الغرض یہ خط پا کر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی نہیں کیا اور جو عزم کر چکے تھے اس کو لیے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ ادھر محمد بن اشد ابن عقیل کو لے کر قصر امارات میں داخل ہوئے اور ابن زیاد کو اطلاع دی کہ میں ابن عقیل کو امان دے کر آپ کے پاس لایا ہوں۔ ابن زیاد نے غصے سے کہا کہ تمہیں امان دینے سے کیا واسطہ، میں نے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا یا امان دینے کے لیے؟ محمد بن اشد خاموش رہے۔ ابن زیاد نے ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقیل پہلے ہی سمجھے ہوئے تھے کہ محمد بن اشد کا امان دینا کوئی چیز نہیں، ابن زیاد مجھے قتل کر دے گا۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے وصیت کرنے کی مہلت دو۔ ابن زیاد نے مہلت دے دی، اور انہوں نے عمر بن سعد سے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان قرابت ہے، اور میں اس قرابت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے تم سے ایک کام ہے جو راز ہے، میں تنہائی میں بتلا سکتا ہوں۔ عمر بن سعد نے اس کو سننے کی ہمت نہ کی۔ ابن زیاد نے کہا کچھ مضائقہ نہیں، تم سن لو۔ ان کو علیحدہ کر کے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے کہا کہ کام یہ ہے کہ میرے ذمہ 700 درہم قرض ہے جو میں نے کوفہ کے فلاں آدمی سے لیے تھے، وہ میری طرف سے ادا کر دو۔ دوسرا کام یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی بھیج کر ان کو راستے سے واپس کر دو۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد سے ان کی وصیت پوری کرنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے کہا بے شک امین آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا، تم ان کا قرض ادا کر سکتے ہو۔ باقی رہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا معاملہ، سو اگر وہ ہمارے مقابلے کے لیے نہ آئیں تو ہم بھی ان کے مقابلے کے لیے نہ جائیں گے، اور اگر وہ آئیں تو ہم مقابلہ کریں گے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اے مسلم، تو نے بڑا ظلم کیا کہ مسلمانوں کا نظم مستحکم اور ایک کلمہ تھا، سب ایک امام کے تابع تھے، تم نے آ کر ان میں تفرقہ ڈالا اور لوگوں کو اپنے امیر کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاملہ یہ نہیں، بلکہ اس شہر کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھے کہ تمہارے باپ نے ان کے نیک اور شریف لوگوں کو قتل کر دیا، ان کے خون ناحق بہائے، اور یہاں کے عوام پر کسریٰ و کیسر جیسی حکومت کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم اس پر مجبور ہوئے کہ عدل قائم کرنے اور کتاب و سنت کے احکام نافذ کرنے کی طرف لوگوں کو بلائے اور سمجھائے۔ اس پر ابن زیاد اور زیادہ برا فروختہ ہوا کہ ان کو قصر امارت کی اوپر کی منزل پر لے جاؤ اور سر کاٹ کر نیچے پھینک دو۔ مسلم بن عقیل اوپر لے جائے گئے، وہ تسبیح و استغفار پڑھتے ہوئے اوپر پہنچے اور ابن زیاد کے حکم کے موافق ان کو شہید کر کے نیچے ڈال دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کے بعد
ہانی بن عروہ کے قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان کو بازار میں لے جا کر قتل کیا گیا۔ ابن زیاد نے ان دونوں کے سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دیے۔ یزید نے شکریہ کا خط لکھا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ عراق کے قریب پہنچ گئے ہیں، اس لیے جاسوس اور خفیہ رپورٹر سارے شہر میں پھیلا دو، اور جس پر ذرا بھی حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی تائید کا شبہ ہو اس کو قید کر لو، مگر سوائے اس شخص کے جو تم سے مقابلہ کرے کسی کو قتل نہ کرو۔ زرود نام ایک مقام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ یزید کے گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو اعلانیہ قتل کر دیا ہے، اور کوفیوں میں سے کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ بعض ساتھیوں نے عرض کی، اب بھی وقت ہے، ہم آپ کے اور آپ کے اہل بیت کے حق میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ خدا کے لیے یہی سے لوٹ چلیے، کوفہ میں آپ کا ایک بھی طرفدار معلوم نہیں ہوتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے اور واپسی پر غور کرنے لگے، لیکن مسلم بن عقیل کے عزیزوں نے کہا، واللہ ہم ہرگز نہ ٹلیں گے اور اپنا انتقام لیں گے یا اپنے بھائی کی طرح مر جائیں گے۔ اس پر آپ نے ساتھیوں کو نظر اٹھا کر دیکھا اور ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ قادسیہ سے جو نہیں آگے بڑھیں اور کوفہ سے 2 منزل پر جا پہنچیں تو حرب بن یزید عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے ایک ہتھیار بند فوج لے کر آ ملا اور ساتھ ہو لیا۔ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ عبید اللہ بن زیاد نے مجھے آپ کی طرف بھیجا اور مجھے حکم دیا کہ میں آپ سے جدا نہ ہوں یہاں تک کہ آپ کو اس کے پاس لے چلو، اور میں خدا کی قسم مجبور ہوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں خود کوفہ کی طرف نہیں آیا، یہاں تک کہ مجھے کوفہ والوں کے بہت سے خطوط پہنچے ہیں اور میرے پاس ان کے بہت سے قاصد آئے ہیں، اور تم کوفے کے رہنے والے ہو، اگر تم اپنی بیت پر قائم رہو تو میں تمہارے شہر میں جاؤں گا، ورنہ لوٹ کر چلا جاؤں گا۔ اس پر ہر نے کہا، آپ کن خطوط کا ذکر کرتے ہیں؟ ہمیں ایسے خطوں کا کوئی علم نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ بن سلام کو حکم دیا کہ وہ دونوں تھیلے نکال لائیے جن میں کوفہ والوں کے خط بھرے ہیں۔ عقبہ نے تھیلے انڈیل کر خطوں کا ڈھیر لگا دیا۔ اس پر ہر نے کہا، لیکن ہم وہ نہیں جنہوں نے یہ خط لکھے تھے، ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو عبید اللہ بن زیاد تک پہنچا کے چھوڑے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ موت سے پہلے ناممکن ہے۔ پھر آپ نے روانگی کا حکم دیا، لیکن مخالفین نے راستہ روک لیا۔ آپ نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ ہر نے جواب دیا، میں آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا، واللہ میں تیرے ساتھ نہیں چلوں گا۔ اس نے کہا، واللہ میں بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ جب گفتگو زیادہ بڑھی تو ہر نے کہا، مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں ہے، مجھے صرف یہ حکم ملا ہے کہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں یہاں تک کہ آپ کو کوفہ پہنچا دو۔ آپ اسے منظور نہیں کرتے تو ایسا راستہ اختیار کیجیے جو کوفہ جاتا ہو، نہ مدینہ۔ بات لمبی ہوتی گئی یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے راستے سے ہٹ گئے اور میدان کربلا میں 10 محرم 61 ہجری کو جا اترے۔ جب اس میدان میں اترے تو اس کا نام دریافت فرمایا، معلوم ہوا کہ اس کا نام کربلا ہے۔ تب آپ نے فرمایا، یعنی یہ تکلیف اور ہلاکت کی جگہ ہے۔ یہ مقام پانی سے دور تھا دریا میں، اور اس میں ایک پہاڑی حائل تھی۔ یہ اس ویڈیو کا پارٹ 2 ہے۔ اگر اس میں مجھ سے تھوڑی سی بھی کوئی غلطی ہو حرف کی تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔